بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اسلامک لائبریری آفیشیل میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ سیو دا گرکٹ ٹری گرکٹ ٹی شرٹ، قیمت صرف 37 پاؤنڈ۔ گرکت ہینڈ بیگ، گرکت پرفیوم اور ان گنت چیزیں جو آج مارکیٹ میں گرکت درخت کے نام سے پروموٹ کی جا رہی ہیں اور عوام میں اس درخت کو بچانے کی مہم چلائی جا رہی ہے، یہاں تک کہ ان چیزوں کو فروخت کر کے اس کی جو کمائی ہے وہ گرکت کی کاشت کے لیے استعمال کی جاتی ہے۔ آخر گرکت کیا ہے؟ دنیا بھر میں اس درخت کی کاشت کے لیے یہودی کیوں بے چین ہیں؟ اسے شیطانی اور دجالی قوتوں کا درخت کیوں کہا جاتا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس درخت کو کاٹنے کا حکم کیوں دیا؟ گرکت ایک جنگلی جھاڑی نما درخت ہے۔ اس درخت کو انگریزی میں باکس تھران اور یونانی میں لائسیم کہا جاتا ہے۔ یہ درخت 4 سے 5 فٹ اونچا ہوتا ہے، جبکہ اسرائیل اور افریقہ میں پائے جانے والے گرکت کے درخت کی اونچائی اس سے بھی اونچی ہوتی ہے۔ اسلامی تاریخ میں گرکت کے درخت کا ذکر ہجرت کے فوراً بعد ملتا ہے۔ جب مدینہ منورہ میں مسجد نبوی کی تعمیر کی جا رہی تھی تو ایک صحابی حضرت اسد بن زرارہ انتقال کر گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی تدفین کے لیے جس جگہ کا انتخاب کیا وہ بقیع الغرقد کہلاتی تھی۔ بقیع اس زمین کو کہتے ہیں جس میں درختوں اور پودوں کی جڑیں باقی رہ جائیں۔ اس جگہ پہلے گرکت کی جھاڑیاں تھیں۔ یہ جگہ مسلمانوں کا قبرستان قرار پایا۔ بعد میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادی حضرت رقیہ، حضرت فاطمہ اور صاحبزادے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور کئی صحابہ کرام اسی جگہ سپرد خاک کیے گئے۔ مسلمانوں نے قلعہ خیبر فتح کیا تو یہودیوں نے قلعہ خیبر میں اس درخت کو لگا رکھا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتح خیبر کے بعد ان درختوں کو کاٹنے کا حکم دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں یہودیوں کو عرب سے نکال کر عراق اور شام میں بسا دیا گیا اور خیبر کی زمینوں کے بدلے انہیں دوسرے مقام پر زمینیں دے دی گئیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت کے آخری زمانے تک اس درخت کا مکمل صفایا ہو گیا تھا، لیکن پھر بعد میں آنے والے خلیفہ اور بادشاہوں نے یہودیوں کو ان مقامات پر گرکت کی کاشت کروانے کی اجازت دے دی جہاں وہ آباد تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گرکت کو کاٹنے کا حکم کیوں دیا جبکہ قرآن مجید میں شجر کاری کو صدقہ جاریہ قرار دیا ہے؟ صحیح بخاری کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو مسلمان بھی درخت لگائے یا کھیتی باڑی کرے، اسے پرندے جانور انسان کھا لیں تو وہ اس کے لیے صدقہ ہے۔ اس کے علاوہ جنگ کے دوران نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو یہ تنبیہ کی تھی کہ راستے میں کسی پیڑ یا کھلیان کو نہ کاٹا جائے اور نہ ہی نقصان پہنچایا جائے۔ دراصل یہ درخت یہودیوں کا پاسبان ہے اور قیامت میں اس درخت کا اہم رول ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت قائم نہ ہوگی یہاں تک کہ مسلمان یہودیوں سے جنگ کریں اور مسلمان انہیں قتل کریں گے، یہاں تک کہ یہودی پتھر اور درخت کے پیچھے چھپ جائیں گے تو پتھر یا درخت کہے گا، اے مسلمان، اے عبداللہ، یہ یہودی میرے پیچھے ہے، آؤ اور اسے قتل کر دو، سوائے شجر گرکت کے، کیونکہ وہ یہودیوں کے درختوں میں سے ایک درخت ہے۔ اس درخت کو عیسائی کتابوں میں خاص کر انجیل میں شیطانی قوتوں کا درخت بھی کہتے ہیں۔ اسرائیل میں گرکت کے 24 کروڑ پودے لگائے جا چکے ہیں۔ 30 برس قبل شجر کاری مہم کے لیے صہیونی تنظیم نے فراہم کیا تھا۔ یہودیوں کا پاسبان کہلانے والے گرکت کی 70 اقسام ہیں۔ ایک قسم عرب امارات میں عام پائی جاتی ہے۔ یہ درخت مدینہ منورہ میں بھی پایا جاتا تھا، سعودی حکومت اکھاڑ چکی ہے۔ اسرائیلی حکومت 30 سال سے یہودیوں کا پاسبان کہلائے جانے والے گرکت کی شجر کاری میں مصروف ہے۔ 2010 تک دستیاب معلومات کے مطابق صرف اسرائیل میں گرکت کے 24 کروڑ پودے لگائے جا چکے تھے۔ دوسری جانب اسرائیل کے جنوبی شہروں کے درمیان چلنے والی ٹرین سروس کا تحفظ ایک انوکھے طریقے سے کیا جا رہا ہے۔ اسرائیلی حکومت نے تقریباً 200 کلومیٹر ریلوے لائن کے ساتھ گرکت کے جھاڑ نما درخت لگائے ہیں تاکہ فلسطینی مجاہدین کی طرف سے راکٹ فائر کیے جائیں تو وہ ٹرین کو نہ لگیں۔ اسرائیل اخبار کے مطابق یہ درخت اسرائیل کی وزارت جنگ نے لگائے ہیں۔ مصری روزنامے الیوم اور دیگر عرب اخبارات کا کہنا ہے کہ اسرائیلی حکام کی جانب سے گرکت کے درخت لگائے جانے کا تعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث سے ہے
کہ قیامت قائم نہ ہوگی یہاں تک کہ مسلمان یہودیوں سے جنگ کریں اور مسلمان انہیں قتل کر دیں، یہاں تک کہ یہودی پتھر یا درخت کے پیچھے چھپیں تو پتھر یا درخت کہے گا اے مسلمان، اے عبداللہ، یہ یہودی میرے پیچھے ہے، آؤ اسے قتل کرو سوائے شجر غرقد کے، کیونکہ وہ یہود کے درختوں میں سے ہے۔ یہ حدیث مسلم اور بخاری دونوں میں موجود ہے۔ مصری اخبارات کا کہنا ہے کہ غرقد کے درخت لگانے سے ظاہر ہوتا ہے کہ اسرائیلی حدیث مبارکہ کو کتنی سنجیدگی سے لے رہے ہیں۔ اسرائیلی حکومت نے غرقد کے درخت صرف ریلوے لائن کے ساتھ ہی نہیں لگائے۔ 2011 میں یوم شجرکاری کے موقع پر یہودی آباد کاروں نے غرقد کے 20,000 پودے لگائے۔ مقامی ذرائع ابلاغ کے مطابق انہیں لگانے کا اصول یہ تھا کہ ہر درخت یہودی آبادی سے کم از کم 100 میٹر فلسطینی آبادی کی طرف ہو اور ہر درخت کے بیچ میں صرف 150 سینٹی میٹر کا فاصلہ ہو۔ اس موقع پر ایک یہودی کا کہنا تھا کہ ان کے کئی مقاصد ہیں، جن میں سے ایک یہودی آبادی کو پھیلانا ہے۔ اگر ہم زیادہ درخت لگائیں گے تو ہم یہودیوں کے لیے زیادہ زمین حاصل کر سکیں گے۔ یہودیوں کے لیے غرقد درخت اس قدر اہم ہے کہ 1999 میں اسرائیلی وزیر اعظم بنیامین نیتن یاہو نے اپنے ہاتھوں سے غرقد کا پودا لگایا۔ اس موقع پر ایک یہودی ربی اس کے ساتھ تھا۔ دوسری طرف فلسطینی بھی اس درخت کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مد نظر رکھتے ہوئے اسرائیل سے دو ہاتھ کرنے کو تیار بیٹھے ہیں۔ مسلم اور بخاری کی حدیث حماس کے چارٹر میں شامل ہے۔ آرٹیکل 7 میں حماس کی جانب سے صہیونیوں کے ساتھ جنگ رکھنے کا وعدہ رکھنے کے بعد اس حدیث کا حوالہ دیا گیا ہے۔ حماس کا یہ چارٹر 1988 میں تیار کیا گیا تھا۔ اسرائیل اور فلسطین تنازع پر کتاب دی روڈ ٹو مارٹائر اسکوئر کے مصنفین نے غرقد کے درخت کے حوالے سے فلسطینی رہنماؤں سے بات کی۔ دونوں مصنفین کے مطابق فلسطینی رہنماؤں کا کہنا ہے کہ یہودی آبادیوں کو غرقد کے ذریعے تحفظ دیا گیا ہے، جبکہ یہ درخت مقبوضہ بیت المقدس کے جافا دروازے کے باہر بھی اگتا ہے، جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کریں گے، لہٰذا فلسطین میں غرقد کا نام ہی یہودیوں کا درخت بن گیا۔ کہا جاتا ہے کہ فلسطین آنے سے پہلے دنیا بھر میں مقیم یہودی اپنے گھروں میں غرقد لگاتے تھے۔ اسرائیل بننے کے بعد انہوں نے گھروں میں غرقد کے پودے لگائے۔ اس کی شجرکاری بڑھانے کے لیے ایک عمومی طریقہ یہ تھا کہ یہودی اپنے عزیزوں کو خاص مواقع پر تحفے بھیجنے کے ساتھ غرقد لگانے کی بھی تاکید کرتے تھے۔ کہہ دو کہ اے یہود، اگر تم کو یہ دعویٰ ہو کہ تم ہی اللہ کے دوست ہو اور دوسرے نہیں، اگر تم سچے ہو تو ذرا موت کی آرزو تو کرو، اور یہ لوگ ان اعمال کے سبب جو یہ کر چکے ہیں ہرگز اس کی آرزو نہیں کریں گے، اور اللہ ظالموں سے خوب واقف ہے۔ یہود و نصارہ ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی پر ایمان نہ لانے کے باوجود آپ کے ہر الفاظ اور پیشن گوئیوں پر پختہ یقین رکھتے ہیں۔ بحیثیت مسلمان ہم پر بھی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت فرض ہے۔ یہ تھی میری آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگتی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، میری ویڈیوز کو لائک کریں اور شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔